کلام کا جو ٹاپک ہے میرے ساتھ پڑھنے میں مدد کریں. انگریزی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ انکلین. بولیے میرے ساتھ انکلین. ہندی میں لکھا ہوا ہے اشدھ. بولے میرے ساتھ اشدھ. بولیے ناپاک. انکلین، ناپاک، اشدھ. یہ ٹاپک ہے جو خدا نے دیا. جیسے کہ آپ کو ٹاپک سے پتا لگ رہا ہے کہ یہ وہ واقعہ ہے جو اس عورت کے بارے میں ہے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اور کیسے اس نے خداوند یسوع مسیح کو چھوا اور اس نے شفا پائی اور اس نے یسوع کے جلال کے لیے گواہی دی. ہاللیلویہ. چلتے ہیں اس کلام کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے کیا برکت رکھی ہوئی ہے. کلام شروع سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شاید ہی کوئی پاسٹر ہوگا، شاید ہی کوئی خدا کا ایسا خادم یا خادمہ ہوگی جس نے اس کے اوپر کلام نہ دیا ہو، یا شاید ہی کوئی کرسچن ہوگا جس نے اس کے اوپر کلام نہ سنا ہو یا اس کے بارے میں نہ سیکھا ہو. لیکن میرا ایمان ہے کیونکہ خدا کا کلام زندہ ہے، ہاللیلویہ، اور وہ زندگی دیتا ہے، اور وہ اس بار پھر سے ہمیں زندگی دے گا اور ہم اس کلام کو سنیں گے. وہ چیزیں جو ہم نے کئی دفعہ سنی ہیں دوبارہ سنیں گے، لیکن نیا مکاشفہ خدا ہمیں دینے والا ہے. آمین. کیا بھروسہ رکھتے ہیں یسوع ایسا کر سکتا ہے؟ تو ریڈی ہو جائیں پھر خدا کے کلام کے لیے، اور میرے ساتھ نکالیے خدا کے کلام میں سے ہاللیلویہ لوکا اس کا 8واں باب. لوکا نکالیں گے اور اس کا 8واں باب. ہاللیلویہ. اور یس، لوک چیپٹر 8. لوک چیپٹر 8 اور ورس 41 سے لے کر 48 تک ہم پڑھیں گے. اس سے پہلے کہ خدا کی خادمہ بائبل ریڈنگ کریں، میں آپ کو لوکا 8ویں باب کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. یہ جو چیپٹر ہے بڑا زبردست چیپٹر ہے. اگر آپ نے یہ چیپٹر غور سے نہیں پڑھا تو گھر جا کے ضرور پڑھیے گا. اس چیپٹر کے اندر 4 بڑے معجزے ہوئے ہیں. پہلا معجزہ، خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں تھا اور کشتی میں طوفان آیا اور خدا نے کہا تھم جا، اور وہ تھم گیا. آمین. دوسرا معجزہ کیا ہوا؟ خدا گراسینیوں کے علاقے میں گیا. وہاں پر بدرو گرفتہ شخص تھا جس کے اندر لشکر تھا. بولے لشکر. اور خدا نے اس کو رہائی بخش دی. 6000 بدروہیں یسوع کے نام سے نکل گئی. آمین. تیسرا معجزہ کیا ہوا ایک ہی چیپٹر کے اندر؟ تیسرا معجزہ یہ ہوا کہ یہ عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اس نے یسوع کے چوگے کو، اس کے کپڑے کو، اس کے کلوک کو چھوا، اس کے کنارے کو چھوا، اور وہ شفا پا گئی. آمین. اور آخری معجزہ کیا ہوا تھا کہ یائر کی بیٹی جو 12 برس کی تھی اور مردہ ہو چکی تھی، خدا نے اس کو ہاتھ پکڑ کے اٹھا دیا. ہاللیلویہ. ایک چیپٹر، بولیں ایک چیپٹر، 4 معجزے. یسوع جیسا کوئی نہیں. ہاللیلویہ. اس لیے تو کہتے ہیں یسوع جیسا کوئی نہیں ہے. ایک چیپٹر کے اندر اس نے 4 بڑے کام کر دیے ہیں. عزیزو، میں چاہتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے آپ کی زندگی کا جو ہر چیپٹر ہے وہ خدا کے معجزوں سے بھرا ہو، کیونکہ خدا یہ کر سکتا ہے، صرف یسوع یہ کر سکتا ہے. تو پڑھیے 41 ورس میں کیا لکھا ہوا ہے. لوکا 8 اور اس کی 41 آیت پڑھیں گے. اور دیکھو، یائر نام ایک شخص جو عبادت خانے کا سردار تھا جی آیا اور یسوع کے قدموں پر گر کر اس سے منت کی کہ میرے گھر چل. جی بس رک جائیے. میرے گھر چل. آگے کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی جو قریباً 12 برس کی تھی مرنے کو تھی. آگے. اور جب وہ جا رہا تھا تو لوگ اس پر گرے پڑتے تھے. آمین. بولے آمین. یائر نام ایک شخص تھا اور وہ عبادت خانے کا وہ سردار تھا. وہ کوئی چھوٹا شخص نہیں تھا، عبادت خانے کا سردار تھا، ہائی رینک والا آدمی تھا. لیکن اس کو پتا تھا کس کے قدموں میں جا کے گرنا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کا کیا رینک ہے، مجھے نہیں پتا آپ کیا جاب کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ روحانی طور پہ بہت بڑے ہوں گے، میرے سے بھی بڑے ہیں. لیکن یاد رکھیں ایک ہی جگہ ہے جدھر جا کے تسی گرنا ہے، اور وہ یسوع کے قدموں میں. اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے. ہاللیلویہ. اس کو پتا تھا میں نے کدھر جا کے گرنا ہے، اور وہ وہیں جا کر گرا ہے، رائٹ جگہ پر جا کے گرا. ہاللیلویہ. آج بہت سے لوگ ہیں انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. پلیز یہ کام مت کیا کریں.
500 میسج مجھے روز آتا ہے, صرف پیسے مانگتے ہیں. وداؤٹ ایگزیجوریشن میرا فون ہینگ ہو جاتا ہے. پھر مجھے اپنی زبان کھولنی پڑتی ہے اور مجھے سخت بات کہنی پڑتی ہے کہ خدا کے واسطے انسانوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ, خدا کے قدموں میں آؤ, خدا سے مانگو, وہ تمہیں اس قابل کر دے گا کہ تم دوسروں کی مدد کرو گے. ہاللیلویا. اور وہ عبادت خانے کا سردار, اس کی بیٹی بیمار تھی اور وہ صحیح جگہ پر جا کر یسوع کے قدموں میں گرا ہے. عزیزوں, ہاللیلویا. آج آپ کو بھی گرنا ہے یسوع کے قدموں میں. پرابلم ہے جیون میں, نو پرابلم. بولے نو پرابلم. یسوع موجود ہے, اس کے قدموں میں گر جائے. میں ایمان سے کہہ سکتا ہوں یہاں پہ ہر بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ضرور پرابلم ہے, لازم کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. یسوع وہ جگہ ہے جہاں اپنے گرنا ہے اس کے قدموں میں جا کے. آمین. پڑھیے جی آگے کیا ہوا. اور ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی جی. اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی. بس ایک عورت. بولے ایک عورت. کوئی نام نہیں ہے اس عورت کا, کوئی نام نہیں ہے, کچھ نہیں پتا, کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کیا نام تھا, کس گھرانے سے تھی, کچھ نہیں پتا. لیکن اس کی ایک ہی پہچان ہے بائبل میں, اور وہ کیا ہے, اس کی بیماری, کہ وہ عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا. کئی لوگ جب یہ میسج ہوتا ہے نا, کئی لوگ سمجھتے ہیں تے میسج عورتوں واسطے ہے گیا, ساڈے واسطے تے ہے ہی نہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میسج مردوں کے لیے بھی ہے, عورتوں کے لیے بھی ہے, ہر انسان کے لیے یہ میسج ہونے والا ہے. ہاللیلویا. تو اس عورت کی پہچان کیا ہے کہ وہ 12 برس سے بیمار تھی. پرابلم آتی ہے, نو پرابلم, لیکن اس پرابلم کو پالنا نہیں ہے. ہم کئی دفعہ اس پرابلم کو پالتے ہیں, پوستے ہیں, اس پرابلم بڑھتی ہے 1 سال 2 سال 3 سال اور 12 سال کی ہو جاتی ہے. پرابلم آنا کوئی بری بات نہیں ہے, اس پرابلم میں پڑے رہنا یہ کرسچن کا کام نہیں ہے, کیونکہ یسوع زندہ تھا, زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. آمین. تو یسوع کے قدموں میں آنا ہے, وہ آپ کو شفا دے دے گا, وہ آپ کی پرابلم کو ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا. کیا آپ سن رہے ہیں چرچ؟ ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو ہم کیا ہوتا ہے, پرابلم آتی ہے, کوئی گل نہیں, ٹھیک ہو جائے گا, کوئی گل نہیں, کوئی گل نہیں. ہمیں اس کو پالنا نہیں ہے. پرابلم آئی ہے, اس کو فوراً سے پہلے اپنے سے دور کریں. ویٹ مت کریں. بولے ویٹ نہ کریں. کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ جی میں سنڈے کو جاؤں گا, پاسٹر صاحب سے ہاتھ رکھواؤں گا تو ہی مجھے شفا ملے گی؟ نو. آپ فون پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں, نہیں تو آپ خود بھی دعا کر سکتے ہیں. یسوع ہر جگہ موجود ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور میں آپ کو اس عورت کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں عزیزوں, کہ ہم نکالیں گے لوی ووستھا, لیویٹیکس, احبار کی کتاب. لوی ووستھا, لیویٹیکس, احبار کی کتاب, اس کا 15واں باب اور اس کی 19 سے لے کر ہم 25 آیت تک پڑھیں گے. میں دوبارہ بولتا ہوں, احبار 19واں باب, لیویٹیکس چیپٹر 15 ورس 19. پہلے آپ کو پرابلم کو سمجھنا ہے کہ پرابلم ہے کیا. یہ کوئی نارمل پرابلم نہیں تھی, یہ بہت بڑی پرابلم تھی. یہ نارمل خون نہیں آتا تھا اس عورت کو. سنیں میری بات, ہماری ساری بہنیں, بیٹیاں, مائیں اس عمل سے گزرتی ہیں, اور ہر مہینے ان کو یہ خون آتا ہے, اور ان کا مینسٹرل سائیکل ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ بلڈ آتا ہے. لیکن شریعت, سنیں, آپ کو یہ میسج سننے سے پہلے بہت ضروری ہے. بیٹا آپ کو نہیں ملا, کھولیں, آپ لگائیں لیویٹیکس چیپٹر 15 ورس 19. آپ کو یہ میسج سننے سے پہلے آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ پرابلم کتنی بڑی تھی, اور یہ پرابلم یہاں پر لکھی ہوئی ہے. پڑھیے جی. اور اگر کسی عورت کو ایسا جریان ہو کہ اسے حیض کا خون آئے تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے گی, اور جو کوئی اسے چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا. یعنی کہ شریعت کیا کہتی ہے؟ سنیں میری بات. شریعت, آپ کی بائبل کہاں ہے؟ آپ کو بائبل دی تھی نا, پڑھیں, ایک ہی بائبل ہے. آپ کو الگ دی تھی نا لینا, آپ کی کہاں ہے بیٹا بائبل؟ ویئر از یور بائبل؟ دس از رانگ بیٹا. آپ کو میں نے بائبل دی تھی, آپ نے چرچ میں بائبل لے کر آنی ہے. اوکے, پڑھیے جی, آپ پڑھیں, دوبارہ سے شروع سے پڑھیں. اور اگر کسی عورت کو ایسا جریان ہو کہ اسے حیض کا خون آئے تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے تو گی. شریعت یہ کہتی تھی کہ جس عورت کو وہ 7 دن, دیکھیں 5 یا 7 دن لگتے ہیں ایک عورت کو جب یہ بلڈ فلو ہوتا ہے, تو شریعت یہ کہتی تھی کہ وہ عورت ناپاک ہے ان دنوں میں. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں رکھا ہے میں نے اپنے میسج کا نام ناپاک؟
अशुद्ध क्यों रखा है? हिंदी में लिखा हुआ है अशुद्ध, इंग्लिश में लिखा हुआ है अनक्लीन। शरीयत ये कहती थी, लॉ ये बोलता था कि वो औरत नापाक होती थी। आगे पढ़िए जी। 7 दिन तक नापाक रहे और जिस चीज पर वो अपने नहीं और जो कोई उसे छुए वो शाम तक नापाक यानी कि एक रहेगा। औरत है जिसको खून आ रहा है, वो तो नापाक है 7 दिन के लिए। ठीक है, समझ आ रही है आपको? अगर आपको ये समझ नहीं है, आपको मैसेज नहीं समझ आएगा। सुने मेरी बात ध्यान से, और प्लीज बराए मेहरबानी बाहर कोई ना जाए, कलाम की ताजीम करें, कोई फोन ना सुनने बाहर जाए। बेटा वो बाहर गई थी, एक बहन किधर गई है? आपने अपनी जाना। सुने मेरी बात, एक औरत को ब्लड आ रहा है, वो कलाम के मुताबिक नापाक हो गई है। अब उस औरत को कोई छू भी लेगा तो शरीयत कह रही है वो भी नापाक हो गया। आपको समझ आ रही है कि उस औरत की प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी? उसकी प्रॉब्लम कोई छोटी नहीं थी, क्योंकि शरीयत को ही उस वक्त सब फॉलो कर रहे थे। हालेलुया। पढ़िए फिर क्या हुआ। और जिस चीज पर वो अपनी नापाकी की हालत में सोए वो चीज नापाक होगी। इसका मतलब है उसका बिस्तर 7 दिन तक नापाक रहेगा। कितने लोग हैं जिन्होंने यह हवाला कभी पढ़ा है जिंदगी में? सच से बताइएगा, कितने लोग हैं जिन्होंने कभी यह हवाला पढ़ा है? प्रेज द लॉर्ड। बहुत 90% लोग हैं जिन्होंने इस हवाले को कभी नहीं पढ़ा। सब बोले हालेलुया, बोले खुदा बात कर रहा है। ये छोटी प्रॉब्लम नहीं थी जो शिफा पा गई थी, वो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। हालेलुया। सुने फिर आगे क्या हुआ। फिर और जिस चीज पर वो बैठे वो भी नापाक हो जाएगी जी। आगे। और जो कोई उसके बिस्तर को छुए वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। देखें, पहले लिखा हुआ है कि वो जिस बिस्तर पे बैठेगी, यही लिखा हुआ है, यानी कि बिस्तर भी नापाक, और जहां बैठेगी, जैसे अब ये कुर्सी है, अगर इस कुर्सी पे कोई बैठा हुआ है तो ये कुर्सी नापाक हो गई है शरीयत के मुताबिक। और अगर कोई किसी ने क्या किया जी, उसके बिस्तर को छुआ है, यानी कि उस औरत को नहीं छुआ, किसको छुआ है? बिस्तर को। बिस्तर का क्या कसूर है मुझे बताएं? लेकिन बिस्तर का कसूर यह है कि उसके ऊपर वो नापाक औरत बैठ गई थी, वो बिस्तर भी नापाक हो गया। और उस बिस्तर को अगर कोई छू लेगा तो वो शख्स क्या करे? अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। आपको पता है ये बातें कौन कर रहा है? कौन कर रहा है, कोई बता सकता है? खुदा। बोले खुदा। ये बातें हारून से और मूसा से शरीयत के लिए की जा रही हैं। ये रब्बुल अफ़ाज खुदा फरमा रहा है। हालेलुया। देखिए, सिर्फ यस्सु यस्सु ना किया करें, सिर्फ अनाजील ना पढ़ा करें, पढ़ा करें कि यस्सु कितना बड़ा तोहफा बन के हमारे लिए आया है। खुदा अजीजों गजबनाक था और वो है और वो रहेगा। उसका कहर धीमा हो जाता है जब वो यस्सु के खून को हमारे ऊपर देख लेता है। दुनिया में एक ही हस्ती थी और उसका नाम यस्सु मसीह है, जो उस औरत को शिफा दे सकता था। पढ़िए जी आगे फिर क्या हुआ। और जो कोई उस चीज को जिस पर वो बैठी हो छुए वो अपने कपड़े धोए और पानी से नहाए और शाम तक नापाक रहे। आगे। और अगर उसका खून उसके बिस्तर पर या जिस चीज पर वो बैठी हो उस पर लगा हुआ हो और उस वक्त कोई उस चीज को छुए तो वो शाम तक नापाक रहे। आगे। और अगर मर्द उसके साथ सोबत करे, अगर मर्द उसके साथ फिजिकल होगा उन दिनों में, सोचे मर्द के साथ क्या होता है। सुने फिर। और उसके हैज का खून उसे लग जाए तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगा। मर्द अब 7 दिन तक मर्द भी नापाक है, मर्द के खून नहीं जा रही है, मर्द को खून लगा है, उसने सोबत की है, वो भी 7 दिन तक मर्द नापाक रहेगा। आगे पढ़े। और हर एक बिस्तर जिस पर वो मर्द सोएगा नापाक होगा। आर यू लिसनिंग चर्च? क्या आपको समझ आ रही है? मुझे बताएं, 19 आयत से लेकर हमने 24 आयत तक पढ़ा है, 25 आयत तक पढ़ा है, ये नापाक का लफ्ज कितनी दफा आया होगा? नापाक, नापाक। बोले नापाक, बोले अशुद्ध, अनक्लीन। इससे अच्छा टॉपिक कोई नहीं हो सकता था इस सरमन का, क्योंकि खुदा ने सारी नापाकी को दूर कर दिया। हालेलुया। एक टच ऑफ फेथ, एक ईमान से छूना, वो सारी की सारी नापाकी दूर हो गई उसी वक्त यीशु के नाम से। यीशु इतना पाक है, वो इतना पवित्र है, वो इतना जलाली है, वो नापाकी को देख नहीं सकता। जब नापाकी उसे छूती है वो खुद ब खुद नापाकी सारी दूर हो जाती है और वो पाक हो जाती है। बोले यीशु तू पाक है, तू जलाली है। हालेलुया।
پڑھیے 25 آیت پڑھ دی آپ نے. اور اگر کسی عورت کو ایام حیض کو چھوڑ کر نہیں. یوں بہت 25 آیت تک بس پڑھنا. ہاں جی پڑھ 25 دیا آپ نے؟ نہیں پڑھ رہی ہوں. پڑھیں. اور اگر کسی عورت کو ایام حیض کو چھوڑ کر یوں بہت دنوں تک خون آئے جی. یا حیض کی مدت گزر جانے پر بھی خون جاری رہے ہاں. تو جب تک اس کو یہ میلا خون آتا رہے جب گا تک اس کو یہ میلا خون آتا رہے. بولیں جب تک اس کو یہ میلا خون آتا رہے تو کیا ہوگی جی؟ وہ تب تک وہ ایسے ہی رہے گی جیسے حیض کے دنوں میں رہتی ہے، وہ ناپاک ہے. بولیں وہ ناپاک ہے. بولیں وہ ناپاک تھی. کلام صاف بتاتا ہے کہ جب تک وہ خون آتا رہے گا وہ ناپاک ہے. اس کا مطلب ہے وہ عورت 12 برس سے ناپاکی کی حالت میں تھی. کوئی بتا سکتا ہے 12 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ جلدی بتائیے. 1 2 3 4380. بولے میرے ساتھ 4380 دن وہ عورت ناپاک تھی عزیزوں، اور ایک ہی پل میں وہ پاک ہو گئی. آج ساری ناپاکی دور ہونے والی ہے یسوع مسیح کے نام سے. دنیا کی پاک ترین ہستی یہاں پر موجود ہے، اس کا نام یسوع مسیح ہے. وہ کل اور آج ابد تک یکساں خدا ہے. وہ اسی لیے زمین پر بھیجا گیا کیونکہ ساری ناپاکی بیماری دور ہو جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کئی لوگ بولتے ہیں اس کو سروائیکل کینسر تھا. کئی پاسٹرز، یہ بہت ورژنز ہیں اس کے. کئی لوگ بولتے ہیں اس کو یوٹرس کا کینسر تھا. اس کو میڈیکل لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو، اس کو سروائیکل کینسر تھا. دنیا کا کوئی کینسر 12 سال تک نہیں چلتا. میڈیکل والے میری بات کو سمجھیں گے. دنیا کا کوئی کینسر، دنیا کا میکسیمم کینسر 5 سال ہوتا ہے. 5 سال میں علاج ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ مر جاتے ہو. اس کا مطلب ہے یہ کوئی ایسی گھنونی بیماری تھی، یہ ایک ایسی لعنت تھی، ایک ایسا کرس تھا جو صرف یسوع ٹھیک کر سکتا تھا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اب آئیے واپس لوکا میں آ جائیں واپس. اور لکھا کیا ہے؟ لوکا 43 پڑھیں گے. جی. اور ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا جی. اور اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی جی. تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی. سارا مال. بولے سارا مال. ہم کئی دفعہ اپنا مال جو ہے نا وہ دنیا، ڈاکٹروں پہ، حکیموں پہ ایسے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن خدا کی حضوری میں دہیکی نہیں دیں گے، خدا کی حضوری میں ہدیہ نہیں دیں گے. آج تازہ ایک میسج آیا ہے. میں نے کہا بیٹا چرچ نہیں آ رہے. پتہ لگا مجھے کہ وہ بیٹا چرچ نہیں آیا. میں گاڑی بھی چلا رہا ہوں، ساتھ ساتھ میسج بھی سن رہا ہوں. میں نے کہا بیٹا چرچ کیوں نہیں آ رہے؟ تو آپ کو پتا ہے اس نے مجھے ریزن کیا دیا؟ پاسٹر جی میرے پاس پیسے نہیں. میں کہا بیٹا اسی ٹکٹ لیندے ہیں تیرے کو، چرچ آنے کا ٹکٹ ہے کوئی؟ اور میں نے کہا کہ بیٹا یہاں پر جتنے لوگ آتے ہیں ٹیکسی پہ، ہم ان کو ٹیکسی کا کرایہ بھی دیتے ہیں. ابھی 2 بچے میٹرو پہ آئے ہیں، میں نے ان کو 20 درہم دیے ہیں، 10 درہم آنے کے، 10 درہم جانے کے. میں نے کہا 4 بسیں ہیں جو اس چرچ میں آتی ہیں، ان کا ہر ہفتے جو ہے وہ رینٹ جاتا ہے. آپ سے بیٹا کون پیسے مانگتا ہے؟ یہ اس کی اپنی چھوٹی سوچ ہے اس بچے کی. یہ اس کی اپنی ذہنیت ہے کہ پیسوں کی وجہ سے اس نے آج کی برکت کو کھو دیا. مجھے بتائیں ہمیں اپنے آپ کو روحانی طور پہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہم اپنا مال آج کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ کدھر خرچ کر رہے ہیں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے، میں نے اور خدا کی خادمہ نے، ایک کنسیو کرنے کی کلینک تھی شارجہ میں. میں نے اپنی آنکھوں سے اس کلینک میں وہ یہ ٹریٹمنٹ کرتے تھے بانجھ جوڑوں کا. وہاں پر میں نے ایک عربی جوڑے کو روتے ہوئے دیکھا ہے آنسوؤں سے. اور میرے سامنے انہوں نے ڈاکٹر کی ٹیبل کے اوپر بنڈل رکھے ہیں، ہزاروں لاکھوں درم رکھ دیے کہ سانو نہیں پتا، سانو جو ہے نا تسی اولاد دو. اس نے کہا جی سوری، آپ کے یہاں پر بیبی نہیں ہو سکتا. وہ پیسہ پورا خرچ کرنے کے لیے تیار تھے عزیزوں. اگر وہ یسوع کے قدموں میں آ جاتے، خدا ان کو آج برکت دے دیتا. ہاللیلویا. ہمیں ڈاکٹروں پہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یسوع کے قدموں میں آ جائیں، یسوع کو ایمان سے چھو لیں، خدا آپ کو شفا دے دے گا. ہاللیلویا. کتنے جان دی ضرورت نہیں؟ بولیں کتنے جان دی ضرورت نہیں؟ یسوع دے کول آ جاؤ، چھو لو اس کو. ہاللیلویا، ہاللیلویا. تو وہ مرکز میں لکھا ہوا ہے. مرکز نکالیں گے ذرا، مرکز بھی نکالیں. مرکز دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے. مرکز 5واں باب.
اور اس کی 26 نہیں آپ پڑھیے مرکز شروع سے پڑھ دیں مرکز 25 پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا جی اور مرکز 5واں باب اور اس کی 25 آیت پڑھیے جی پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا جی اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی جی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا جی آگے بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی بلکہ تھی۔ زیادہ بیمار ہو گئی تھی بولے زیادہ بیمار ہو گئی تھی دیکھا آپ نے کچھ باتیں ہیں جو آپ کو دوسری جگہ پر پڑھنی پڑتی ہیں لکھا ہے وہ اور بیمار ہو گئی یعنی کہ اور خرچہ کیا اور بیمار ہو گئی آج خداوند یسوع مسیح یہاں موجود ہے آپ کو مفت شفا دینے کے لیے ہے مفت زندگی دینے کے لیے مفت آپ کو شدھ کر دے گا یسوع مسیح پاک کر دے گا مفت بولے فری لیکن جدوں میں شکر گزاری آج سے کہنا تے انج ہو جاندہ دل او پاسٹر جی کرسمس بھی آ رہا ہے پاسٹر جی کرسمس آ رہا ہے تو کی ہو گیا بیٹا یسوع مہیا کرے گا ہاللیلویا کرسمس آ رہا ہے تو یسوع کے جلال کے لیے تو اور زیادہ بونا چاہیے تاکہ اور لوگ آئیں تاکہ چرچ کا خرچہ بڑھے آپ لوگ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکیں ہاللیلویا بہت سے لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے گواہی نہیں دیتے وہ پاسٹر جی وہ شکر گزاری جی پیسے جدوں آن گے اسی تاں گواہی دیں گے میں کہا بیٹا وہ بھی دے دینا آپ گواہی تو دو کیا ہم کو پیسے لیتے ہیں یہاں پہ گواہی دینے کے مجھے بتائیں میں نے کب کہا ہے کہ اگر شکر گزاری نہیں دو گے تو گواہی نہیں دے سکتے کوئی ہے ایسا مجھے ہاتھ دکھائیں گواہی الگ چیز ہے شکر گزاری الگ چیز ہے لیکن مبارک ہیں وہ لوگ جو شکر گزاری بھی دیتے ہیں اور ساتھ گواہی بھی دیتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی برکت ہے ہاللیلویا ہاللیلویا اور بھی بیمار ہو گئی بولیں اور بھی بیمار ہو گئی میں آپ کو بتا رہا ہوں یسوع مسیح کے نام سے حالات مزید خراب ہو جائیں گے سنیں میری بات میں آپ کو گڈ نیوز دینے آیا ہوں لیکن آئی ہیو ٹو گیو یو دا بیڈ نیوز آلسو حالات اور خراب ہو جائیں گے اور بیمار ہو جائیں گے اور مقروض ہو جائیں گے اور قرضہ چڑھ جائے گا اور در در کی ٹھوکریں کھا لیں گے یسوع کے قدموں میں آ جائیں نیا سال آ رہا ہے یا آخری مہینہ ہے 12واں یسوع کے قدموں میں آ جائیں نیا سال نئے طریقے سے نئے ایمان کے ساتھ شروع کریں خدا آپ کو برکت دے گا ہاللیلویا پڑھیے جی آگے پھر 26 آیت 27 آیت یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا یسوع کا کیا سن کر او واو وہ یسوع کا حال سنتی تھی اس کو پتا تھا یسوع کہاں ہے کدھر ہے وہ انفارمیشن رکھتی تھی یاد رکھیں شریعت کی اس پیسج کو نہ بھولیے گا کہ وہ عورت آرام سے بازاروں میں نہیں پھر سکتی تھی وہ عورت یہ نہیں ہے کہ وہ شاپنگ کرنے گئی ہوئی ہے کیونکہ 12 برس سے وہ ناپاک ہے وہ کسی بھی چیز کو چھوئے گی وہ ناپاک ہو جائے گا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اس کی موبیلٹی اس کا پھرنا ٹننا لمیٹڈ تھا نہ جانے وہ کب جاتی ہوگی کیا کرتی ہوگی کلام اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا لیکن ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا باہر جانا لوگوں سے ملنا بات چیت کرنا بہت مشکل تھا کلام نہیں بتاتا کہ اس کی کیا عمر تھی کلام نہیں بتاتا وہ شادی شدہ تھی یا نہیں تھی اگر 12 سال سے اس کے خون جاری ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں جس کو یہ پرابلم ہوتی ہے وہ عورتیں بچے پیدا نہیں کر سکتی عزیزوں کتنی پرابلم میں تھی وہ عورت مجھے بتائیں آج خداوند یسوع مسیح شریعت کو پورا کرنے آیا ہے عزیزوں وہ شریعت کو رد کرنے نہیں آیا تھا اس شریعت کو کوئی چینج کر سکتا تھا کوئی پورا کر سکتا تھا اس میں کوئی امینڈمنٹ کر سکتا تھا تو وہ صرف کلمہ خدا ہے ہاللیلویا آمین ناپاک تھی وہ لیکن شریعت میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ وہ کبھی پاک نہیں ہو سکتی تھی ہاللیلویا کیونکہ خدا باپ کو پتا تھا کہ میں اپنا بیٹا بھیجنے والا ہوں جو اس کو پاک کر دے گا وہ یسوع آج موجود ہے اسی یسوع کا کرسمس ہم منائیں گے اگلے مہینے ہاللیلویا ہاللیلویا پڑھیے جی کہاں پر تھے ہم اس کے بعد وہ یسوع کا حال سن کر اس نے اپنے کانوں کا صحیح استعمال کیا ہمیں اپنے کانوں کا صحیح استعمال کرنا ہے یہاں پر بیٹھا ہوا شاید ہی کوئی شخص ہوگا وہ یہ کہے گا پاسٹر جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا چرچ تھا میں تو ایویں آ گیا وہ لکھی آ گیا آپ سب کو بتایا جاتا ہے آپ سب کو میسج کیا جاتا ہے آپ سب کو انوائٹ کیا جاتا ہے پھر آپ لوگ خدا کی حضوری میں آتے ہیں عزیزوں کئی لوگ ہیں جو یہ میسج پڑھ کر سن کر بھی جواب نہیں دیتے ان تک یسوع کا حال پہنچتا ہے لیکن انہوں نے اپنا ہی حال بڑا برا ہوا ہے تو وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں اس چیز کو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں جائیں گے وہاں پر
اور اپنا کام کوئی اور کریں گے عزیز. جب آپ کو انفارمیشن ملے یسوع کے بارے میں، پتہ چلے کہ یسوع کی عبادت ہو رہی ہے، وہاں پر ضرور جائیں. بولیں یسوع کا حال سن کر، اس نے اس کا مطلب ہے یسوع کے بارے میں سنا کہ وہ شفا دے سکتا ہے. اس کا مطلب ہے اس نے یسوع کے بارے میں سنا کہ اس نے کتنے بیماروں کو شفا دی، کتنے مردوں کو زندہ کیا. اس کو پتا تھا سارا کچھ، اور اب وہ اپنے مائنڈ میں، اپنے دل میں پلاننگ کر رہی ہے کہ میں اب جاؤں گی اور میں جا کر اس کے پوشاک کا کنارہ، اس کا کونا ہی چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی، کیونکہ میں تو ناپاک ہوں، میں اس کو چھو نہیں سکتی. ہاللیلویا. سنیں میری بات، دھیان سے سنیں. ایک ناپاک عورت، کلام کے مطابق بہت ناپاک، بولے بہت ناپاک عورت، دنیا کی سب سے پاک ہستی کو چھونے جا رہی ہے. یہ بہت بڑا معجزہ ہے عزیزوں. آپ کو پتا ہے یہ واحد معجزہ ہے بائبل میں. نہ یسوع نے کسی کو چھوا، دھیان سے سنیں، نہ یسوع نے کسی کو چھوا، نہ کسی نے یسوع کو چھوا، نہ یسوع نے کچھ بولا اور شفا ہو گئی. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. یسوع جیسا کوئی نہیں. بائبل اٹھا لیں. یا تو یسوع نے بولا اس صوبیدار کے نوکر کو، بول کے شفا دی تھی نا. بولا بھی نہیں یسوع، نہ یسوع کو کسی نے چھوا، نہ اس نے ڈائریکٹ یسوع کو چھوا. یہ پوشاک ہے، اب یہ کوئی ایسے کر رہا ہے، مجھے کیا پتا لگے گا کیا ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور یہ تو کوٹ ہے، وہ لمبا چوگا ہوتا تھا، اور اس کا بھی کونا اس نے چھونے کی کوشش کی، اور وہ کوشش کامیاب ہوئی اور وہ شفا پا گئی. یہ واحد معجزہ ہے بائبل کے اندر. یسوع کچھ بھی کر سکتا ہے آپ کی زندگی میں. بولے ایمان سے چھونا ہے. یسوع کے اوپر نہیں گر جانا. آندے ہو تسی چرچ اٹھا یسوع دے اوتے تھل. یسوع کے اوپر گرنے کی ضرورت، کلام میں لکھا ہوا ہے یسوع تیرے اوپر تو لوگ گرے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، وہ گرے جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن کسی نے یسوع کو، اس کے پراہن کو، اس کے پوشاک کے کونے کو چھوا اور یسوع وہیں پر رک گیا. ہے ایسا چھونا آپ کے اندر؟ آج اس طرح سے چھو لو یسوع کو کہ چلتا ہوا یسوع رک جائے. آج آپ کے چھونے میں وہ پاور ہونی چاہیے، آپ کے چھونے میں وہ کرنٹ ہونا چاہیے، آپ کے وہ چھونے میں شدت ہونی چاہیے کہ چلتا ہوا یسوع جس کے اوپر لوگ گر رہے ہیں، وہ یہ نوٹس کرے مجھے کسی نے چھوا ہے. پڑھیے جی آگے، یہی لکھا ہوا ہے آگے. مرکز پڑھیں گے. کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی. بولے وہ کہتی تھی، بولے وہ کہتی تھی. تسی کی کہندے ہو؟ تسی کی کہندے ہو؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو کہتی تھی، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کرس کرتے ہیں. آپ اپنے آپ کو خود، آپ کسی نے کیا لعنت کرنی ہے؟ آپ اپنے آپ کو خود لعنت کر رہے ہوتے ہیں. پاسٹر جی میرا کچھ نہیں ہونے والا، پاسٹر جی میں ٹکٹ کرا لی ہے، میں تے جا رہی ہوں. جاؤ پھر ٹکٹ کرا لی ہے تے جاؤ. ان کی دعا کریے، تسی ٹکٹ بھی کرا لی ہے. میں کہا بیٹا چینج کرا لے، کوئی بات نہیں، ابھی 10 دن ہے. نہیں پاسٹر جی ہن نہیں ہویا تو 10 دنوں تک کی ہو جائے. خدا 10 سیکنڈ میں کرنے کی قوت رکھتا ہے. ہاللیلویا. سنیں بولے ایمان کی کمی ہے. ایسے ہی ہے نا. ہمارے پاس یہاں پر گواہیاں، ہمارے اپنے چرچ کی گواہیاں ہیں. بورڈنگ پاس لینے کے لیے ایک لڑکا کھڑا ہوا ہے لائن میں، اور اس کو کال آئی ہے کہ آپ کی جاب ہو گئی ہے اور کل سے کام پر آ جائیں. اوتھے ہی انہیں جو ہے نا ٹکٹ اپنی واپس کرائی ہے، نقصان ہوا ہے، کوئی بات نہیں، خدا نے اس کو جاب دے دی. بولے ایمان چاہیے. خدا چاہتا ہے کہ آپ اس طرح سے آج اس کو چھوئیں، اتے نہ گر جاؤ یسوع دے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. بولے وہ کہتی تھی. ہم کب کہیں گے؟ آج. بولیں آج سے ریہرس کرنا شروع کر دیں اپنے میریکل کو. ریہرسل سمجھتے ہیں نا آپ؟ ایک چیز کو دہرانا. ریہرس کر دیں، ریہرسل کرنا شروع کر دیں کہ میں یہاں کھڑی ہوئی ہوں، کھڑا ہوا ہوں، اور میں خدا کا کلام دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں. ہاللیلویا. اسٹارٹ ریہرسنگ اٹ ان دا نیم آف جیسس. وہ اپنے میریکل کو ریہرس کرتی تھی صبح شام. میں جاؤں گی، میں چھوؤں گی اور میں شفا پا جاؤں گی. اور وہ اپنے دل میں کہتی تھی. جو آپ بول رہے ہیں نا اپنے دل میں، من میں، وہ پربھو یسوع سن رہا ہے. آپ کے ہسبینڈ کو نہیں پتا آپ کیا بول رہے ہو، آپ کی بیوی کو نہیں پتا آپ کیا بول رہے ہو، لیکن یسوع جانتا ہے. بولیں یسوع جانتا ہے. بولیں یسوع سن رہا ہے. تیری مہربانی بول دے.
हालेलुया। बोले वो कहती थी, शाबाश देता हूं मैं उस बेटी को कि वो कहती थी कि मैं पोशाक के कोने को ही छू लूंगी और मैं इस लानत से दूर हो जाऊंगी, मैं इस 12 साल की प्रॉब्लम से दूर हो जाऊंगी, जो मुझे सारे तबीब, सारे हकीम, सारे पैसे खत्म हो गए उसके, और बीमार हो गई, और खुदा ने उसको यूं शिफा दे दी। बोले वो कहती थी। मैं आपको बता रहा हूं, खुदा का कलाम कहता है कि मौत, बोले मौत और जिंदगी जुबान के काबू में। बोले मेरे साथ, मौत और जिंदगी आपके मुंह में है। पता है आपको? मुंह जुबान के थे, मुंह छे ना, तो ये मौत और जिंदगी आपके मुंह में है। जिसको बरकत देंगे आप बरकत होगी, जिस पे लानत करेंगे उस पे लानत हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। वो कहती थी अजीजों, हमें भी आज रिहर्स करना शुरू कर दें कि खुदावन तूने मुझे जॉब दे दी है, खुदावन तूने मुझे ब्लेस कर दिया है, खुदावन तूने मुझे औलाद दे दी है, खुदावन तूने मुझे शिफा दे दी है, खुदावन तूने मेरी शादी करा दी है, खुदावन तूने मेरा वीजा करा दिया है, खुदावन तूने मुझे पैसों की तंगी से निकाल दिया है, खुदावन तूने मुझे पाकरू से भर दिया है। आज ये बोलना शुरू करें, आज कन्फेस करना शुरू करें, आज रिहर्स करना शुरू करें, प्रैक्टिस करें अपनी बरकत की। हालेलुया। प्रैक्टिस करेंगे तो खुदा उसको पूरा कर देगा। आमीन। पढ़िए जी आगे, फिर क्या हुआ? और फिर और उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। आमीन। बोले आमीन। आपको पता है 12 का डिजिट कितना मुबारक है कलाम में? पता है आपको? 12 का जो अदद है ना, वो कलाम में जगह जगह लिखा है। 12 याकूब के बेटे थे, कितने? 12। उसके बाद इस्राएल के कितने कबीले थे? 12। यस्सु के कितने शागिर्द थे? 12। उसके बाद रोटियों के कितने टोकरे बचे थे? 12। आसमानी यरूशलेम के कितने दरवाजे हैं? 12। उसके बाद वहां पर कितने फरिश्ते खड़े हुए हैं? 12। हालेलुया। 12 का मतलब है ईमान। 12 का जो डिजिट है वो ईमान का डिजिट है। अगला महीना कौन सा है मुझे बता दें यीशु के नाम। खुदावंद आपके ईमान को बढ़ाने वाला है अगले महीने। खुदावंद वो काम करने वाला है। रिसीव करें इस ब्लेसिंग को, रिसीव करें यीशु के नाम से। हालेलुया। 12 का जो महीना, वो काम जो जनवरी से नहीं हुआ ना, वो दिसंबर में होने वाला है यीशु के नाम से। बोले यीशु के नाम से होगा। आमीन। मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे खुदा का रूह बता रहा है कि 12 का जो महीना है ना, दिसंबर का महीना, हमें खास टाइम निकालना पड़ेगा गवाहियों के लिए, क्योंकि खुदा अजीब काम करने वाला है। खुदा अद्भुत तरीके से, मिरेकलसली खुदा काम करने वाला है। खुदा इस नोट पर ये साल खत्म नहीं करेगा। 31 दिसंबर गवाहियों का दिन होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इस औरत को कितने साल से खून जारी था? यायर की बेटी की उम्र क्या थी? इसका मतलब है कलाम ये बताता है कि चाहे बीमार 12 बरस का हो या बीमारी 12 बरस की हो, यीशु दोनों को ठीक कर सकता है। आपकी उम्र नहीं देखता, आपकी बीमारी की उम्र नहीं देखता। यीशु तो आया है जमीन पर शिफा देने था, जिंदगी देने आया था। हालेलुया। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है कि एक ही चैप्टर में एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और उसके बाद एक बेटी जो 12 साल की थी, दोनों के दोनों ठीक हो गए। खुदा कुछ बात करना चाह रहा है आपसे अजीजों। 12 की वैल्यू को समझें। ईमान, बोले ईमान चाहिए। उसका ईमान था उस औरत का। मुझे बताएं, क्या वो यीशु से मिली? पहले कभी यीशु से मिली थी? कभी नहीं मिली वो यीशु से। लेकिन उसका ईमान चेक करें। इतना ईमान शागिर्दों का नहीं था जो यीशु के साथ उठते बैठते मिनिस्ट्री करते थे, लेकिन उस औरत का इतना ईमान था जो सिर्फ हाल यीशु का सुनकर उस पर ईमान लेकर आई। आज मैं आपको बताऊं, क्रिश्चियंस के अंदर जो सबसे बड़ी कमी है ना, वो ईमान की है। खुदा का कलाम कहता है, ईमान लाने वालों के दरमियान मुझसे हो। आज मुझे डजन्स ऑफ फोन आते हैं, खुदा की खादमा को इतने फोन, पास्टर जी दुआ करानी सी। मैं कहता हूं, बेटा मैं दुआ करने वाला खादिम नहीं हूं, मैं कलाम सुनाने वाला खादिम हूं। कलाम सुनना है मैं सुनाऊंगा, फोन पे सुनाऊंगा, नो प्रॉब्लम। दुआ मैं नहीं करूंगा। मैं दुआ ये करूंगा कि तुम कलाम सुनो, क्योंकि ईमान जो है वो सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के। बस प्रॉब्लम सॉल्व। हालेलुया। लोगों को अपने पीछे ना लगाएं, कुछ नहीं मिलेगा।
ان کو کلام کے پیچھے لگا دیں. ہاللیلویا. ان کو کہیں دعا پہ نہ لگو, کلام پہ لگ جاؤ, خود دعا کرنا شروع ہو جاؤ, خدا سارے کام کر دے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اچھا جی, ایک اور اس میں یہاں پر بات لکھی ہوئی ہے مرکز میں, اور وہ یہ ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ وہ یسوع کے سامنے سے آئی. کہاں کیا لکھا ہوا ہے جی؟ سامنے لکھا ہے یا پیچھے لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے بائبل میں؟ وہ پیچھے سے آئی. میرا سوال ہے کیوں؟ وہ سامنے سے کیوں نہیں آئی؟ وہ ڈرتی تھی کیونکہ اس کو پتا تھا وہ ناپاک ہے. اس کو یہ تھا کہ اگر میں یسوع کے سامنے آئی اور اگر یسوع نے کہا تو ناپاک ہے, عورت ہے, شریعت کے مطابق دور ہو جا, اس کے اندر کانفیڈنس نہیں تھا, لیکن اس کے اندر ایمان تھا. ہاللیلویا. اور اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی اور وہ پیچھے سے آئی ہے. آج بہت سے لوگ ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اس چیز سے کنیکٹ کر سکتا ہوں. میں آتا تھا, میں سب سے پیچھے بیٹھتا تھا چرچ میں, کیونکہ میرے اندر پاور نہیں ہوتی تھی کہ میں خدا کی حضوری کو فیس کر سکوں. میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں پادری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکوں جب وہ کلام دے رہا ہوتا تھا, کیونکہ میرے اندر پاپ ہوتا تھا. اور میں روتا رہتا تھا پیچھے بیٹھ کر, اور میں سوری کرتا رہتا تھا یسوع کو. ہر ہفتے گناہ کرتا تھا پورا ہفتہ, اور پھر آ کے سوری کرتا تھا. اور میری اور اس عورت کی ایک ہی پوزیشن تھی کہ پیچھے سے آنا ہے اور پیچھے سے یسوع کو چھونا ہے اور اپنی برکت کو لے کر چلے جانا ہے. آج یسوع مسیح آپ کی ڈائریکشن کو چینج کرنے والا ہے. ہاللیلویا. آج یسوع مسیح نہیں چاہتا کہ آپ پیچھے سے آئیں, یسوع چاہتا ہے کہ آپ سامنے سے آئیں. سامنے سے آئیں تاکہ سارے لوگ دیکھیں کہ خداوند یسوع نے آپ کو برکت دی ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. پڑھیے جی آگے, پھر کیا ہوا؟ اور تھوڑا سا ذرا پیچھے سے پڑھ دیں گی, ایک ورس پیچھے پڑھ دیں. کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو جی. اچھی ہو جاؤں گی. ہاں جی, وہ کہتی تھی کہ میں اگر اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو میں اچھی ہو جاؤں گی. سب بولیں آمین. یہ اس کا کہنا جو تھا نا, یہ اس کی شفا کا سبب بن گیا. آج سے کہنا شروع کر دیں یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویا. آگے پڑھیے جی, پھر کیا ہوا؟ اور فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا, ہاں. اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا جی, کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی. آمین. اس نے اپنے بدن میں فیل کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں عزیزوں, خدا کا روح جب آپ کے اندر سے گزرتا ہے آپ کو فیل ہو جاتا ہے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. خدا کا پاک روح ایک کرنٹ کی طرح, ایک آگ کی طرح, ایک فائر کی طرح آپ کے اندر آتا ہے اور آپ کی ساری بیماری کو جلا کر بھسم کر دیتا ہے. آج وہی برکت آنے والی ہے. میں جب آپ کے لیے دعا کروں گا, یہاں پر بیٹھا ہوا ہر بندہ اپنی برکت کو لے کر جائے گا. یہاں پر میں اس کو ڈکلیئر کرتا ہوں, ڈکری کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے. یہاں سے آپ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. کوئی بیماری ہے, کچھ بھی, آج ایمان سے چھو لیں یسوع مسیح کو. کوئی سمسیا ہے, کوئی پرابلم ہے, یسوع آپ کو خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا. پڑھیے جی آگے پھر. یسوع نے فی الفور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی, جی. اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا, پیچھے مڑ کر کہا. کسی نے میری پوشاک چھوئی. دیکھیں, خدا جب کام کرتا ہے تو خدا کو پتا لگتا ہے کہ کہاں کہاں کام ہوا ہے. اب اس میں صرف دو ہستیاں ہیں جن کو پتا ہے کیا ہوا ہے, ایک وہ عورت اور ایک یسوع. کوئی نہیں جانتا آپ کے جیون میں کیا ہو رہا ہے, لیکن یسوع جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے آپ کے جیون میں. یسوع سے کچھ نہیں چھپا. ہاللیلویا. اور یسوع کو پتا لگا کہ میرے اندر سے قوت نکلی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, خدا کی خادمہ بھی مشن ٹرپ کر کے آئی ہیں. سنڈے ہمارے لیے سب سے زیادہ ٹائرنگ دن ہوتا ہے, کیونکہ یہ اس وقت کیا ہو رہا ہے, میرے اندر سے قوت نکل رہی ہے, میرے اندر سے بلیسنگ نکل رہی ہے, میرے اندر سے انوائنٹنگ نکل رہی ہے, اور میرا زور لگ رہا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کے اندر سے بھی قوت نکلی تھی عزیزوں. اور یسوع مسیح کی جو قوت ہوتی ہے وہ ہمارے ساری کمزوری کو دور کر دیتی ہے. یسوع مسیح کی قوت جو ہے نا, وہ ایک مردے کو بھی زندہ کر دیتی ہے. یسوع کو پتا لگا کہ اس کے اندر سے قوت نکلی ہے. ہم جب مشن ٹرپ کرتے ہیں, جب بیک ٹو بیک 2, 3, 4 میٹنگز کرتے ہیں تو بہت تھک جاتے ہیں, ایکسٹرا تھک جاتے ہیں, کیونکہ صرف بات فزیکلٹی کی نہیں ہوتی, فزیکل ایگزرشن کی نہیں ہوتی, بات روحانیت کی ہوتی ہے. آپ اس وقت روحانی زور لگا رہے ہو اور آپ کمزور فیل کرتے ہو بعد میں. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کے اندر سے بھی وہ قوت نکلی. آج وہ قوت یسوع مسیح میں سے نکل کر ہمارے اوپر آنے والی ہے, سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک, اور ساری ناپاکی اور ساری کمزوری جانے والی ہے. آمین. اب یسوع رک گیا. بولیں یسوع رک گیا. مجھے بتائیں, یسوع چل رہا تھا؟ یسوع چل رہا تھا. یسوع جا کتنے رہا سی؟ دسو تو صحیح ذرا, کدھر جا رہا تھا؟
अब डायरेक्शन देखें, यायर कदमों में गिरा और उसने कहा मेरे घर चल। अब यीशु उसके घर जा रहे हैं, यीशु का मुंह उस तरफ है, यायर के घर की तरफ, और ये जो बेटी है इसका मुंह यीशु की तरफ है। यीशु का मुंह है यायर के घर की तरफ, और इस औरत का जो मुंह है वो यीशु की तरफ है। और ये ऑन द वे मिरेकल इसको बोलते हैं। ये जाते जाते सड़क के बीच में मोजज़ा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो कई दफा ये सोचता हूं यार के ऊपर क्या गुजर रही होगी। यीशु जी बुकिंग ते मैं कीती सी, अपॉइंटमेंट ते मैं लिੱਤੀ है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, मसला ते मेरा है, ਤੁਸੀਂ किथे पै गए हो विच। और यीशु जी रुक गए हैं वहां पर। याद रखें, कई दफा हम सेल्फिश हो जाते हैं। पहले मेरे लिए दुआ करें, पहले मेरा मसला हल करो। याद रखें, आप दूसरों के लिए दुआ शुरू कर दें, दूसरों के मसलों में पड़ जाएं, खुदा आपके मसले ठीक कर देगा। आपकी प्रॉब्लम है ना, मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं। अपने लिए दुआ करना छोड़ दें, किसी और के लिए दुआ शुरू कर दें, खुदा आपकी प्रॉब्लम खुद ब खुद ठीक कर देगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूं यीशु मसीह के नाम से। कितने लोग ऐसा करने की कोशिश करेंगे? मुझे हाथ दिखाइए। आज से ये करना शुरू करें। वो यार का एक लफ्ज नहीं आया, यार ने कभी कहा यीशु को, यीशु जी चलो बेटी मर रही है? नहीं, वो वहां खड़ा हो गया चुप करके, क्योंकि यीशु देख रहा था कि क्या हो रहा है और सब देख रहे थे क्या। यीशु वहां रुक गया। कुछ ऐसा कर दें आज कि चलता हुआ यीशु रुक जाए आपकी जिंदगी में। हर संडे वो आता है, यीशु आपके पास से गुजर जाता है, साथ वाले को बरकत दे देता है, साथ वाले को छू लेता है, आपको छूता ही नहीं है। मैनू तो कोई नहीं बरकत मिली। आया सी यीशु, अच्छा मैनू तो नहीं पता लगा। नहीं पता लगेगा, क्योंकि आप कहीं और पहुंचे हुए थे। चलता हुआ यीशु रुक जाएगा जब आप ईमान से उसको छू लेंगे। आज यीशु क्यों चल फिर रहा है आपकी जिंदगी में? क्यों नहीं टिकता? क्यों यीशु खड़ा नहीं होता आपके जीवन में? क्योंकि ईमान से छूना खत्म हो चुका है, या कभी आपने किया ही नहीं है। आज ईमान से छू लें, यीशु रुक जाएगा। हालेलुया। और वो रुका है, और उसके साथ बाकी लोग भी रुक गए होंगे, जाहिर बात है। अब रुक के उसने क्या किया जी? दोबारा से ये वर्ष पढ़िएगा। रुक के उसने क्या किया है? पीछे मुड़कर कहा, हाँ, किसी ने मेरी पोशाक छुई। पीछे मुड़कर, ऐसे करता हूं मैं, पीछे मुड़कर उसने कहा किसी ने मेरी पोशाक छुई है। आज आपको पता है यीशु आज भी पीछे मुड़ता है, अपनी गवाहियों को ढूंढता है। वो मैंने काम किया है, मुझे किसी ने छुआ है। मैं क्यों इनकरेज करता हूं आप लोगों को गवाही देने के लिए? ये मंगा किधर बैठा हुआ है? मंगा गवाही नहीं दे रहा सी। मैं क्या कहूं, खुदा दा खौफ कर, तेरा बटवा गुमा और तुझे ऐसे फटक से बटवा मिल गया। कितना मुश्किल काम है, मुझे बताएं। यहां बटवा गुम जाए, वॉलेट गुम जाए, उसमें आईडी कार्ड है, पैसे हैं, नहीं मिलता। उन्हें अपनी मर्जी ना गवाही दी है। बहुत उसको मैंने धक्का लगाया, फिर जाके उसने गवाही दी है। ये गवाही किसके जलाल के लिए थी? ये यीशु के जलाल के लिए थी। आज बहुत सी गवाहियां हैं मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, सुने मेरी बात। मैं आपसे स्पेशली आपसे आज बात कर रहा हूं। बहुत सी प्रॉब्लमों से आप लोग गुजरते हो, हर महीने, हर रोज। बहुत सी गवाहियां आपके सीने में है, आप डरते हो गवाही देने के लिए। अगर मैंने वो गवाही दे दी तो मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी। अगर मैंने वो गवाही दे दी तो मेरा हस्बैंड क्या सोचेगा? अगर मैंने वो गवाही दे दी तो मेरी दुनिया क्या सोचेगी? फेसबुक क्या सोचेगा? हमें फेसबुक की फिक्र नहीं करनी, हमने लोगों के कमेंट्स की फिक्र नहीं करनी। हमने ये फिक्र करनी है कि यीशु आज पीछे मुड़कर वो पूछ रहा है मुझे किसने छुआ। उसको पता है कि किसने छुआ है, उसको पता है कि आपने छुआ है, लेकिन वो आपके मुंह से सुनना चाहता है कि यहां पुलपिट पे आओ और बोलो कि मुझे यीशु ने शिफा दी है, मैंने उसको ईमान से छुआ। आज भी यीशु पीछे मुड़ता है और वो ढूंढ रहा है। इतनी पोशीदा गवाहियां आपके सीने में हैं, वो आपके सीने में ही रहकर चली जाएंगी। जिस दिन आपका सांस खत्म हो गया, वो कब आएंगे यीशु के जलाल के लिए? हालेलुया। अब यीशु रुक गया है, यीशु पीछे मुड़ा है, और यीशु ने कहा है कि मुझे किसी ने छुआ है। अब सुने आगे क्या होता है, पढ़िए जी। उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है। हाँ, मैंने क्या कहा था, गिनना नहीं है यीशु के ऊपर। बोले गिनना नहीं है, छूना है। बोले छूना है, प्यार से, ईमान से। हालेलुया। आगे पढ़िए। भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है मुझे किसने छुआ? जी।
اس نے چاروں طرف نگاہ کی چاروں طرف نگاہ کی. بولیں چاروں طرف. سب ذرا چاروں طرف دیکھیں. 1 2 3 4. دوبارہ کریں. 1 2 3 4. مزہ آیا نا؟ گردن کی ایکسرسائز ہوئی ہے نا؟ صحیح. تکلیف ہوئی ہے نا آپ کو؟ مشقت کروائی ہے میں نے آپ سے. یسوع نے یہ مشقت کی. اس نے صرف پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, اس نے چاروں طرف مڑ کر دیکھا ہے. کس نے مجھے چھوا؟ مجھے بتائیں, کیا یسوع کو نہیں پتا تھا کس نے چھوا ہے؟ یسوع کو پتا تھا. پھر یسوع کیوں چاروں طرف دیکھ رہا ہے؟ وہ ویٹ کر رہا تھا وہ عورت خود آئے اور منہ کھول کر بولے. خدا آج ویٹ کر رہا ہے آپ کا. کب منہ کھولیں گے؟ کب گواہی دیں گے یسوع مسیح کے جلال کے لیے؟ ہاللیلویا. یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں تھا عزیزوں. 12 سال سے ایک عورت ناپاک تھی, وہ پاک ہو گئی یسوع مسیح کے نام سے. یہ چھوٹی گواہی نہیں تھی. اور یاد رکھیں, خدا کی حضوری میں کوئی چھوٹی اور بڑی گواہی کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے. اس کا بٹوا مل گیا, یہ بھی بہت بڑی گواہی ہے. یہ 12 سال کی عورت شفا پا گئی, یہ بھی بہت بڑی گواہی ہے عزیزوں. ہر گواہی جو یسوع کے جلال کے لیے ہے وہ بڑی گواہی ہے. لیکن یسوع آج بھی ڈھونڈ رہا ہے, چاروں طرف ڈھونڈ رہا ہے, اور وہ ویٹ کر رہا ہے یہ گواہیاں کب آئیں گے. پچھلے ہفتے میتھیو بیٹے نے گواہی دی. وہ ویٹ کر رہا تھا خداوند کہ کب یہ گواہی آئے گی, اور خدا اس بیٹے کی زندگی میں ڈھیر ساری گواہیاں لے کے آئے. ہاللیلویا ہاللیلویا. وہ چاروں طرف اس نے دیکھا, اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس بیٹی نے کیا کیا؟ اس عورت نے کیا کیا؟ وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اسے کہہ دیا. سنیں میری بات, ادھر دیکھیں میری طرف. آج بہت سی چیزیں آپ کی زندگی میں رکی ہوئی ہیں کیونکہ آپ گواہی نہیں دیتے. یسوع آگے نہیں چلا, یسوع رک گیا. بولیں یسوع رک گیا. یسوع نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا, یسوع رک گیا. آج بھی یسوع رک گیا ہے آپ کے جیون میں. یسوع آگے نہیں بڑھ رہا. آپ بھی یسوع میں آگے نہیں بڑھ رہے, آپ یسوع کے پیچھے چھپے ہوئے ہو. آج یسوع چاہ رہا ہے کہ آج وہ سارے کام ہو جائیں جو ابھی تک رکے ہوئے یسوع مسیح کے نام سے. اور وہ لڑکی, وہ عورت پہلے کہاں سے آئی تھی؟ پیچھے سے. بولیں پیچھے سے. اور اس آیت میں کیا لکھا ہے؟ وہ کہاں سے آئی ہے؟ سامنے سے. بولیں سامنے سے. خدا نہیں چاہتا آپ پیچھے سے آؤ, خدا چاہتا ہے آپ سامنے سے اس کے قدموں میں آؤ. خدا چاہتا ہے دنیا کے سامنے اس کا اقرار کرو, اس کی بڑے کاموں کا چرچا کرو. کیوں شرماتے ہیں؟ یہ سانس ہے نا آپ کے اندر. میں نے پچھلے ہفتے دم کے اوپر میسج دیا ہے. یہ جو زندگی کا دم ہے یہ کبھی بھی ختم ہو جائے گا. پھر کس کو سنائیں گے یہ گواہیاں؟ آسمان پہ تو پہلے ہی پتہ ہے آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے. ہم نے تو زمین پر اس کا چرچا کرنا ہے. ہاللیلویا. تاکہ جلال یسوع کے نام کو ملے اور لوگ آسمان پر جانے کی تیاری کریں. اب وہ سامنے سے آئی ہے. بولیں ڈرتی ہوئی. بولیں ڈرتی ہوئی, کانپتی ہوئی. بولیں ڈرتی ہوئی, کانپتی ہوئی. ایسے ہی آنا ہے خدا کی حضوری میں. ریلیکس نہیں آنا, کیجول نہیں آنا یسوع کی حضوری میں. دیکھ کے آئیں کیا پہن کے آ رہے ہیں. دیکھ کے آئیں کس حضوری میں ہیں آپ یا نہیں ہیں. لائٹ مت لیں یسوع کو اور اس کی حضوری کو اور اس کے کلام کو. کال آئی ہے تو پھڑک کر کے اٹھ کے باہر نہ چلے جائیں. کیا یسوع کال کر رہا تھا؟ مجھے بتائیں. یسوع کی کال آئی سی. ہاں, یسوع کی کال آئے گی نا تو وہ اس پلپٹ پہ آئے گی, آپ کے موبائل پہ نہیں آئے گی. ہاللیلویا. کس طرح سے ہم آ رہے ہیں؟ وہ تو ڈرتی اور کانپتی آئی ہے, ہم تو احسان کرنے آتے ہیں چرچ. پاسٹر جی میں آیا تھا. اچھا جی, تھینک یو جی, غلطی ہوگی معاف کر دو. کئی دفعہ میں میسج بھیج دیتا ہوں, میں بھول جاتا ہوں کہ کون آیا تھا کون نہیں آیا تھا. تو ایک دفعہ میں نے ایک بچے کو میسج بھیجا, بیٹا آپ آئے نہیں تھے چرچ, کیا ہو گیا؟ پاسٹر جی میں آیا تھا. وہ تو گلے ہی پہ گیا بچہ. میں معاف کر دے یار, غلطی ہوگی, معاف کر دے بیٹا, میں آیا تھا, میں ادھر بیٹھا ہوا تھا. پھر وہ گیا فیس بک پر گیا, انہیں گروپ کا ڈیا, انہیں گروپ چینج کر کے دائرہ کر کے, ویکھو جی میں بیٹھے ہیں. میں کہا بیٹا غلطی ہوگی, تو آئندہ نہیں تجھے کہوں گا. بولے ہاللیلویا. بولے ڈرتی ہوئی, کانپتی ہوئی, وہ خدا کے قدموں میں سامنے سے. بولے سامنے سے. آج آپ کو سامنے سے خدا کے قدموں میں آنا ہے. اور ساری بات کیا لکھا ہوا ہے؟ سچ سچ. بولے سچ سچ. بولے سارا حال
सच सच क्या किया उसने, उसके आगे कह दिया। आय हाय, आज यीशु के आगे सच सच सारा हाल बोलते हैं। हालेलुया। यीशु आज आपको बरकत देना चाहते हैं। आमीन। पढ़िए जी, उसके बाद क्या हुआ? बंद करने वाला हूं मैं, दुआ करेंगे। उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, हालेलुया। सलामत जाओ और अपनी इस बीमारी से बची रहे। बेटी, बोले बेटी, बोले बेटी, बेटी। पहले कौन थी वो? पहले कौन थी? औरत। बोले औरत। औरत से बेटी का सफर, औरत से बेटी की प्रमोशन यीशु ने उसको दी है। आज आप जितनी औरतें हैं, जितने मर्द हैं, आज आप यीशु के बेटे बनने वाले हैं, यीशु की बेटियां बनने वाले हैं। खुदा आज आपको वो दर्जा दे रहा है जो उसी को वो देता है जो ईमान से उसको छू लेते हैं। बोले ईमान से छूने का वक्त है। बोले बेटी, वो यीशु की बेटी बन गई, वो यीशु की रूहानी बेटी बन गई। हालेलुया, हालेलुया। उसको एक पहचान मिल गई ना, मुझे बताएं। पहले उसकी पहचान क्या थी? 12 बरस से बीमार औरत, खून जारी है। अब उसकी पहचान क्या है? वो जो यीशु के, फिर भी उसका नाम नहीं आया, किसी को नहीं पता उसका नाम क्या है, लेकिन खुदा ने उसकी आइडेंटिटी बदल दी। खुदा ने कहा डॉटर। बोले डॉटर, बेटी। हालेलुया। किसी इंसान की बेटी नहीं, खुदा की बेटी। खुदा का बेटा बनना है आपने, खुदा की बेटी बनना है आपने, तो यीशु को प्यार से छू लें। और एंड में यीशु ने कहा है कि तेरे, किसने तुझे अच्छा किया? तेरे ईमान ने तुझे, तेरे ईमान ने। मैंने तो कुछ नहीं कहा बेटी, मैंने तो बेटी तुझे छुआ भी नहीं, ना तूने मुझे छुआ। ये ईमान एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा इंजेक्शन है, अगर आपके ब्लड में ये चला गया है ना यीशु का ईमान, तो ये कुछ भी कर सकता है आपके जीवन में। आप सोच भी नहीं सकते। क्रिश्चियंस को आज पता ही नहीं है कि ईमान के अंदर पावर कितनी है। अजीजों, ईमान सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। और उसने कहा तेरे ईमान ने। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, हर एक का अपना अपना ईमान है। मेरा ईमान मेरा है, वो आपका नहीं हो सकता। और जो आपका ईमान है वो आपका है, वो किसी और का नहीं हो सकता। यीशु को हर एक के ईमान के लेवल का पता है। यीशु ने कहा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, सलामत, सलामती से जा या सलामत जा। हालेलुया। वो सलामती का शहजादा, वो प्रिंस ऑफ पीस आज आपको सलामती बख्श रहा है यीशु के नाम। जब गवाही देंगे ना, सुने मेरी बात, जब मुंह खोलेंगे, जब सामने से आएंगे, जब उसको छुएंगे ईमान से, तो फिर वो आप पे वो सलामती देगा कि दुनिया देखेगी। वो सलामती का शहजादा है अजीजों। ही इज अ प्रिंस ऑफ पीस। और यहां पर लिखा हुआ है अपनी बीमारी से बची रहे। लेकिन आपको पता है इंग्लिश में इसकी असली ट्रांसलेशन क्या है? इंग्लिश में इसकी असली ट्रांसलेशन है योर सफरिंग इज ओवर। हालेलुया। योर सफरिंग इज ओवर। साथ वाले को बोले योर सफरिंग इज ओवर। बोले बोले योर सफरिंग। अंग्रेजी सीखो जरा, अंग्रेजी सीखो। बोले 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 योर सफरिंग, यानी कि आपकी पीड़ा खत्म हो गई है। हालेलुया। यीशु ने ये नहीं कहा बची रहे, ओहो नो, यीशु ने कहा है योर सफरिंग इज ओवर। यीशु ने डिक्लेयर कर दिया है। हालेलुया। आज यीशु यहां पर भी डिक्लेयर कर रहे हैं योर सफरिंग इज ओवर। हालेलुया। कितने लोग इस मैसेज को रिसीव करते हैं? जिन्होंने हाथ उठाए हैं, खुदा उठाए रखें। खुदा आज आपसे कलाम कर रहा है, योर सफरिंग इज ओवर। हालेलुया।